الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ اللہ جل شانہ کی تعریف اور حمد کے بعد آج ہم کچھ بات کریں گے اہل بیت کے موضوع پر کہ اہل بیت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں افضل اور اشرف ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے وہ تمام گھرانوں میں افضل اور اشرف ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا جو ان دونوں سے محبت کرے گا اور ان کے والد والدہ سے محبت کرے گا وہ قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ والے منزل میں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کتنی عظیم الشان فضیلت ارشاد فرمائی۔ کون شخص ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر وہ جنت میں داخل ہو؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بشارت دے رہے ہیں، اور مسند احمد میں نے کتاب کا نام بھی بتا دیا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کی والد سے والدہ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی نے مجھے بتا دیا تھا کہ مومن کے علاوہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ تو یہ دیکھیں ایمان کی علامت بھی بتا دی۔ پھر ایک اور جو حدیث ہے، جو مشہور حدیث ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تفصیل سے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ کچھ اصحاب کچھ تابعین آئے اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ہمیں بھی کچھ باتیں بتائیے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب تو میرا حافظہ بھی قوی نہیں رہا، اب تو عمر بہت گزر گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی مقام پر ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کا اور حمد و ثنا کے بعد ہمیں واعظ و نصیحت فرمایا، اور واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں تم میں دو عظیم اور دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ ہے کہ اس میں نور ہے اور اس میں ہدایت ہے، اور بہت دیر تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کتاب اللہ پر زور دیتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ میرے اور دوسری عظیم چیز کیا ہے؟ وہ میرے اہل بیت اور میری اطرت ہے۔ اللہ سے میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی یاد دلائی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ تو یہ وہ گلدستہ ہے، یہ وہ میرے نبی کا گھرانہ ہے کہ جس کی محبت یہ سرور بخشتی ہے اور خوشبو بخشتی ہے اور ایمان کی رونق بخشتی ہے۔ اور ہم صاف بات آپ کو میں یہ کہوں کہ ہم نہ تو ناسبی ہیں اور نہ تو رافضی ہیں۔ آپ آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو ناسبی اور رافضی سمجھا دیتا ہوں۔ ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، اور رافضی ان کو کہتے ہیں جو کہ صحابہ کرام سے جلتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور یہ وہی اہل بیت ہیں۔ جب آیت رجس نازل ہوئی، آیت تطہیر نازل ہوئی، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کو لیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو گندگی سے پاک کر دے۔ اور پھر آپ کو ایک اور عظیم الشان فضیلت میں بتاؤں، جب سورۃ المؤمنون کی آیت نازل ہوئی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کہ قیامت کے دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا، سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ قیامت میں تو عمل کام آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں اس کو واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی پوچھ گچھ اور نہ کوئی نسب، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اور یہ صحیح حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی اس کو لے کر آئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے لیکن میرا تعلق اور میرا نسب یہ باقی رہے گا۔ لیکن جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جب یہاں تک ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ صحابہ پر طعن کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ طعن کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو صرف اہل بیت کی محبت ہی آپ کو نجات دلائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کی محبت سے نجات ہوگی یا صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو ایمان کی علامت کہا ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، 17 نمبر حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نہ تو ناسبی ہیں نہ تو رافضی ہیں، ہم اس منہج کے اوپر آپ سے بات کریں گے جو کہ 1400 سال پہلے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آئیے میں ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر منقول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا یہ کم ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داری کا حق ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ کی نظر میں اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے تو پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے توسل کے طور پر کہ اور فرماتے تھے کہ اے اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ بارش کے لیے دعا فرماتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ اب ہم آپ کے چچا عباس کو پیش کرتے ہیں اور توسل کرتے ہیں اپنے نبی کا کہ آپ ہم کو بارش عطا فرما دیجیے۔ تو صحابہ کرام کیسے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر آتا ہے جب بلوائیوں نے گھیر لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر گھر کے اندر محصور کر دیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کون تھے؟ حسنین کریمین۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت زیادہ منت سماجت کر کے کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے جاؤ تاکہ نبی کے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ایسا ان لوگوں کے اندر آپس میں محبت تھی اور آپس میں یعنی کہ مودت کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ لیکن آج ہم مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں وہ حدیث یاد نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا اور جنازہ دفنانے کے لیے وہاں روضہ مبارک کے پاس رکھا ہوا تھا، تو پھر وہاں پہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی اور میں نے دیکھا تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا روایت ہے! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے یا ان کو مخاطب کر کے ان کے جنازے کو کہ آپ کے بعد دنیا میں اب کوئی بندہ ایسا باقی نہیں بچا کہ علی جس کی تمنا کرے کہ اس جیسا عمل لے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اور بے شک مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی دفن ہوں گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے کئی مرتبہ اس طرح سنا کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اتنی مرتبہ سنا تھا کہ میں نے جان لیا کہ آپ یہیں پر دفن ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ تو جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں وہاں پہ دوسرا رخ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل بیت کی کس طرح تعظیم کرتے تھے، اور اہل بیت کے ساتھ تعلق اور محبت اور مودت یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے بلکہ ان کے عمل سے ہمارا عمل میل کھائے اور ان کی راتوں سے ہماری راتیں میل کھائیں۔ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، انہوں نے تو حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن ہم صرف چھوٹی سی چیز گناہ نہیں چھوڑ سکتے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور قرآن کے ساتھ تو ہمارا تعلق اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ اکثر لوگوں کو تو صحیح تجوید میں جس طرح کے قرآن نازل ہوا اس طرح پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قرآن رکھا ہوا ہے گھر کے اندر اور کئی سال گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، ہم نے نکال کے نہیں دیکھا۔
اور پھر آگے بڑھ کر سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ نیند بھر کے سوتے بھی ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے بھی ہیں، تو ہمیں دین کا غم لگ جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعلیم ہے کہ ہمیں اس چیز کا غم لگ جائے کہ ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہے، ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں اپنی ذات سے دیکھوں، آپ اپنی ذات سے دیکھیں کہ بھائی ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں صرف میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کروں گا، درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔